دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت کیل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور کالم لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے ہے۔ میں ہمیشہ ہی پاکستان کے حالات اور واقعات کے حساب سے لکھتی رہتی ہوں، لیکن یہ رپورٹ جو اب آئی ہے منظر عام پر، یہ انتہائی دل دہلانے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ اپنا کالم یا ویڈیو شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ تو کچھ اس طرح ہے کہ اس کا عنوان ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال۔ کچھ دن پہلے پاکستان میں ہیومن رائٹ کمیشن کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی جس میں انسانی حقوق اور انسانی انصاف کے حوالے سے جو اعداد و شمار بتائے گئے وہ خاصے تشویشناک ہے۔ میں بہت مرتبہ اقوام متحدہ کے ذرائع سے یہ اعداد و شمار حاصل کرتی رہتی ہوں، مگر ہمارے کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب بلا وجہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، جبکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال برعکس ہے۔ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کی یہ رپورٹ ہر پاکستانی کو ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ انہیں علم ہو کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کس طرح پامالی کی جا رہی ہے، بھلے وہ خواتین کے حقوق ہوں، ان کی عزت کے معاملات ہوں، چائلڈ لیبر یا مزدور بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں، اقلیتوں کے حقوق یا ان کے خلاف پھیلائی گئی منافرت ہو۔ میرے لیے تینوں پہلو بہت اہمیت رکھتے ہیں اور میں ہمیشہ ان مسائل پر اپنی آواز اٹھاتی رہتی ہوں۔ دنیا میں ہمیشہ سے طبقاتی تقسیم یعنی امیر اور غریب رنگ یعنی گورے اور کالا، نسل، مذہب، جنس، ذات، برادری، قبیلہ اور زبان کے حوالے سے تقسیم رہی ہے۔ ایک انسان نے دوسرے انسان پر برتری یا ایک ریاست نے دوسری ریاست کو فتح کرنے کے لیے بے تحاشا جنگیں لڑی، یہاں تک کہ ایک ریاست نے ایک قوم کو ختم کرنے کے لیے ایٹم بم مار کر اس کو نیست و نابود کر دیا۔ مذہبی منافرت میں زندہ انسانوں کو گیس چیمبر میں ڈال کر مار ڈالا، رنگ کی بنیاد پر لاکھوں انسانوں کی نسل کشی کی گئی۔ ان سب کالی فتوحات میں نقصان کس کا ہوا؟ صرف انسان کا۔ انسان اور انسانیت نے بہت گہری چوٹیں کھائیں، مگر اب کسی حد تک دنیا مہذب ہو چکی ہے۔ اب نہ صرف حقوق کی بات ہوتی ہے بلکہ اس پر کام بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اب ایک پلیٹ فارم ہے جسے ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ گو کہ یہ ادارہ بہت سے معاملات میں اپنا کردار انصاف کے ساتھ پورا ادا نہیں کر رہا، مگر کسی حد تک اس کے چارٹر اور قوانین انسانی حقوق کی حفاظت ضرور کرتے ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق ہر انسان کا فطری حق ہے اور ہر ملک کے آئین اور قانون میں ایسے قوانین موجود ہیں جو ہر شخص کو بنیادی انسانی حقوق فراہم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا UDHR چارٹر، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، جو کہ 1947 اور 48 میں منظور کیا گیا تھا، اس میں واضح طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے جس میں مذہب، رنگ، نسل اور دیگر امتیاز کے بغیر انسانی حقوق کو یقینی بنانے پر بات کی گئی ہے۔ اس میں سب سے اہم شق رائٹ ٹو لیو یعنی زندہ رہنے کا حق ہے، ایک ایسی زندگی جس میں کوئی جبر نہ ہو۔ ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، جہاں دل چاہے رہے، جہاں دل چاہے جائے۔ اس چارٹر کی وجہ سے کوئی بھی ملک یا حکومت انسان کے بنیادی حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ یہ حقوق کسی اور کو منتقل کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان نے بھی اس چارٹر پر دستخط کر رکھے ہیں اور وہ اس بات کا پابند بھی ہے کہ وہ اپنے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنائے۔ آئین پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو شقیں ہیں وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی نمائندگی بھی کرتی ہیں اور گارنٹی بھی دیتی ہیں، مگر صد افسوس کہ پاکستان میں
انسانی حقوق کی صورتحال ہمیشہ مایوس کن رہی ہے، وہ بھلے چائلڈ لیبر کے معاملات ہوں، خواتین کے حقوق کی بات ہو، اقلیتی برادری کے کردار یا آزادی کی بات ہو، پاکستان کسی بھی انٹرنیشنل چارٹر کے قوانین پر پورا نہیں اترتا۔ حالیہ ہیومن رائٹس کمیشن کے اعداد و شمار انتہائی مایوس کن ہیں اور بلکہ تشویشناک ہیں۔ اگر خواتین ہی کی بات کریں تو ایک سال میں 226 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، 227 خواتین کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا، 62 خواتین پر تیزاب پھینکا گیا، 8556 خواتین کا ریپ کیا گیا، اور یہ وہ کیس ہیں جو رپورٹ کیے گئے ہیں۔ سینکڑوں ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے یا جن کی رپورٹ ہی درج نہیں کی جاتی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ایسی داستانیں دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نے سائبر ہیراسمنٹ کے 2224 کیسز وصول کیے، اور یہ صرف چند اعداد و شمار ہیں۔ گاؤں کی سطح پر یا دیہات کی سطح پر جو واقعات ہیں وہ ہرگز بھی اس میں رپورٹ نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو تشدد، سرعام جنسی ہراسگی، بالجب شادی، صنفی تفریق اور تعصب کے سبب نہ جانے کتنی خواتین جبر کا نشانہ بنتی چلی آ رہی ہیں۔ بچوں کے حوالے سے بھی پاکستان ایک بدتر صورتحال پیش کرتا ہے۔ 2023 کے دوران 4213 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بچے جو ہیں جنسی زیادتی کا شکار ہوئے۔ ان میں 53% لڑکیاں اور 47% لڑکے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں کام کرنے والے اکثر بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان واقعات کو ہر ممکن دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غالباً آپ کو میرپور کی فاطمہ یاد ہوگی جو سخت جنسی تشدد کے بعد ایک وڈیرے کے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے ایک سول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں ایک کمسن بچی رضوانہ کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اگر ہم بھٹوں پر کام کرنے والے بچوں کی بات کریں تو وہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان میں اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے والے بچوں کا شمار سب سے کمزور اور استحصال کا شکار مزدوروں میں ہوتا ہے۔ فضائی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کے باوجود وہ سخت حالات، کم اجرت، خوراک کی کمی، صحت کے مسائل اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس انتہائی انسانی مسئلے پر حکومتی سطح پر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اب دوسری طرف اگر ہم اقلیتوں کے حوالے سے بات کریں تو حالات انتہائی بھیانک نظر آتے ہیں۔ مسیحی آبادیوں پر مسلسل حملے اور توہین مذہب کے نام پر گروہی تشدد پاکستان کی اکثریتی قوم کا ایک قومی فعل بن چکا ہے۔ 2023 اور 2024 مسیحی برادری کے لیے انتہائی مشکل سال رہے ہیں۔ جڑاروالا میں اجتماعی حملوں میں 24 گرجا گھر جلائے گئے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں کم و بیش 11 گرجا گھر جلائے گئے۔ مئی 2024 کو سرگودا میں مسیحی آبادیوں پر حملے اور تشدد کے واقعات وقوع پذیر ہوئے، اور ان سارے واقعات میں ریاست اور قانون کا کردار انتہائی کمزور نظر آیا، اور پولیس خاموش تماشائی بنی یہ تباہی دیکھتی رہی۔ اسی طرح احمدی عبادت گاہوں پر مسلسل حملے کیے جاتے رہے۔ ہندو لڑکیوں کو بالجبر اغوا کر کے ان کے مذہب تبدیل کیے جاتے رہے، اور اس میں سب سے جو افسوسناک بات ہے کہ حکومت کے علم میں ہے کہ کون سی شخصیات ان کاموں میں ملوث ہے، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا ریاست کی سخت نااہلی ہے۔ اس رپورٹ کے اعداد و شمار کسی بھی ذہین شخص کی روح کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی اس رپورٹ کو ہر پاکستانی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دشمن سرحد کے اس پار نہیں
بلکہ اس ملک کے اندر موجود ہے، اور ہمیں ان دشمنوں کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔